मैंने बिल्कुल खाली ज़हन होकर जहांगीर का घर छोड़ा था। वक्त बहुत जालिम और शफाक होता है, हमेशा किसी का साथ नहीं देता। एक अंगड़ाई लेता है और अर्श से इंसान को फर्श पर ला पटकता है। मैं पिछली रात तक इस्लामाबाद में STF वालों का खसूसी मेहमान था। उनका चीफ मुझसे मिलने का ख्वाहां था, मगर मैं उसकी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करके बर वक्त वहां से निकल आया था। मुझे बेइख्तियार वो बेमहर वक्त याद आ गया जब मेरे अपने ही गाँव में मेरे अपने ही लोग दूसरों के कहने पर मेरे दुश्मन हो गए थे। मेरी माँ मुझे बचपन ही में छोड़कर चले गई थी। न अपने घर का साया नसीब था, न अपने गाँव की वो खूबसूरत गुदाज हवा। माँ बाप के मरने के बाद मुझे अपने लिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल भारी था और जहन बिल्कुल खाली। मैं गाँव की नहर के साथ साथ एक तरफ चल पड़ा था। बरसों के बाद कराची में तारीख खुद को दोहरा रही थी। फर्क ये था कि मैं गांव में एक नपुख्ता कार, तहे-दस्त और कमजोर नौजवान था। कराची में तजर्बे ने मुझे दौलत और ताकत से नवाज दिया था। मैं बेहतर अंदाज में अपने मुस्तकबिल के फैसले कर सकता था। जहांगीर के घर से सड़क ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अहम लोगों के इस्तेमाल पर रहने वाली क्लिफ्टन की उस बड़ी शाहराह पर बसों और वैगनों वगैरह का गुजर ममनू था। वो पिछले मुतबादल रास्तों से गुजर कर अपनी मंजिल तक पहुंचती थी। मैंने सड़क अबूर करके थोड़ा ही फासला तय किया था कि खाली टैक्सी मिल गई। मैंने ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठकर उसे साहिल की तरफ चलने के लिए कहा तो उसने कन्नकियों से मेरा जायजा लिया और फिर परदेसी समझ कर कहा 50 रुपए होंगे। किस बात के? मैंने गुर्रा कर उस पर आंखें निकाली। अबे यहाँ से पेशाब की धार मारूं तो वो समंदर में जाएगी। इतनी सी दूरी के 50 रुपए, ये मीटर किस लिए है? ड्राइवर मुनहनी सा था। मेरे बिगड़े हुए तेवर देखकर सहम गया और झट मीटर की चरखी घुमा कर गिरा दी। बेसरोसामा होने के बाद एक मामूली से ड्राइवर पर हासिल होने वाली इस हकीर सी फतेह ने मेरे ऊपर हैरतनाक असरात मुरत्तब किए। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अव्वल खान से गुफ्तगू के बाद मेरे वजूद में आजुर्दगी और शिकस्त और रेख्त के सरायत होने के जिस अमल का आगाज हो चुका था वो यकायक रुक गया था। माही खाने के करीब मैंने टैक्सी रुकवा ली। मीटर में 10 रुपए भी नहीं बने थे। मैंने जेब से निकालकर 50 रुपए का नोट ड्राइवर को थमाया और बकिया रकम वापस लिए बगैर उसे हैरानों परेशान छोड़कर अंदर चल दिया। उसने मेरी धमकी से मरऊब होकर मेरे ऊपर जो एहसान किया था उसके लिए वो एक माकूल इनाम का हकदार बन चुका था। माही खाने के खुनक माहौल में भांत भांत की रंग बरंग मछलियों को शीशे के तालाबों में तैरते देखकर मुझे खासा ज़हनी सुकून मिला, मगर मैं अपने ब्रीफ केस की वजह से दूसरे तमाशाइयों की निगाहों का मरकज बन रहा था। मुझे खुद एहसास हुआ कि मैं पेंडू लग रहा था। मैं बाहर आकर उजड़े हुए लान के एक दूर अफ्तादा गोशे में बैठ गया। दिन का वक्त था, धूप निकली हुई थी। इस वजह से वहां इक्का दुक्का अफराद ठेलों वाले नजर आ रहे थे। मैं ब्रीफकेस पर सर रखकर घास पर दराज हो गया। इस वक्त मेरी आज़ादी और बका के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम थी, सर छुपाने का ठिकाना और एक अदद आम टेलीफोन। वैसे अव्वल खान का दिया हुआ मोबाइल फ़ोन मैंने साथ ले लिया था, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि CSD इस क्लासिकी आले के साथ किस तरह मुंसलिक होगा और काम भी करेगा या नहीं। किसी होटल में क़याम की सूरत में टेलीफोन एक्सचेंज की वजह से CSD से आज़ादाना इस्तिफ़ादा मुहाल था। ऑपरेटर अपनी मुदाखलत की कोशिशों में मुसलसल नाकामी के बाद मेरी तरफ से मशकूक हो सकता था। मुझे मालूम था कि उस दर्जे के होटल मालकान ऐसी मुश्तबा सूरतों में फ़ौरन मकामी पुलिस से रब्ता करते थे। कभी कभार कामयाब होने वाली ऐसी मुखबरियों की वजह से इनके बाहमी मरासिम बहुत अच्छे रहते थे। मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था जो मेरे और पुलिस के सामने का सबब बन जाए। मेरे मसले का वाहिद हल कोई छोटा मोटा मकान या गेस्ट हाउस था जिसमें चंद बुनियादी सहूलतों के साथ टेलीफोन भी मौजूद हो। मैंने एक आवारागर लड़के से अखबारी अस्टाल के बारे में मालूम किया जो कुछ फासले पर था। अखबार खरीद कर मैंने एक बेहतर और सायादार जगह पर डेरा डाल दिया। अखबार में किराएदारी के कालम में मुतअद्दिद इश्तिहार मौजूद थे, मगर इनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं था। फिर भी मैंने मोबाइल पर चंद नंबरों पर रब्ता किया और बहादुराबाद के रहायशी इलाके में बस्ती मंजिल पर वाक़ई एक ऐसे कमरे को जहन में रख लिया जो फ़ोन, बाथरूम और छोटे से किचन के साथ कदरे मौजूद था। इसका किराया और डिपॉजिट ज़्यादा था, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें सानवी थी। सोचते सोचते मुझे नादरा का मकान याद आ गया जिसकी निशानदेही खजाला भी कर चुकी थी। अगर वहाँ का फ़ोन बिल की अदम अदायगी की वजह से मुनक़ता नहीं हुआ था तो मैं पूरी बेफिक्री के साथ वहाँ आर्जी तौर पर पड़ाव डालकर अपना खेल शुरू कर सकता था। साया, सब्जा और सुकून मुयस्सर हो तो इंसान का जहन तेजी से काम करता है। यह सोचकर मैं वहां से चल पड़ा तो मकान आरास्ता और मेरा देखा भाला था।
گھر کے داخلی دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی، دوسری چابیاں گھر ہی کی ایک خفیہ دراز میں محفوظ تھیں۔ ناظرہ کے مکان پر وحشت اور ویرانی کا راج تھا۔ پھاٹک پر نصب میل باکس میں کئی بل پڑے ہوئے تھے، جن میں فون کے 2 بل بھی تھے۔ پھاٹک کھول کر میں اندر داخل ہوا تو گھاس لمبی اور بے ترتیب ہو کر کیاریوں تک پھیل گئی تھی۔ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے پودے سوکھ چکے تھے۔ میرے لیے باہر کا وہ نقشہ ذرا بھی اہم نہیں تھا، میرا ذہن صرف فون میں اٹکا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم اور راہداری سے گزر کر میں فون تک پہنچا تو اس پر ٹون آ رہی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ مختصر سی تنگی کے بعد قدرت پھر مجھ پر مہربان ہو رہی تھی۔ فون مکان کے اسی عقبی کمرے میں تھا جو الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے مجھے پسند تھا۔ ایک بل پرانا تھا، اس کے واجبات اگلے فون بل میں شامل تھے۔ دوسرے بل کی ادائیگی کی تاریخ بھی 16 دن پہلے گزر چکی تھی۔ بینک کا وقت باقی تھا۔ میں نے اسی وقت رکشے سے نرسری جا کر فون، بجلی اور گیس کے بل جمع کرا دیے۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ میری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے کے باوجود نادر نے اپنے گھر کی کوئی خیر خبر لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ فرشی قالین پر مجھے لوٹ نہیں لگانی تھی۔ میں نے بستر کی چادر وغیرہ جھٹک کر گرد صاف کی اور جوتے اتار کر مسہری پر چڑھ گیا تاکہ CSD کو فوری طور پر فون سے منسلک کر لوں۔ نرسری کے بینک میں بلوں کی ادائیگی کے بعد میں ڈبوں اور پیکٹوں میں بند خورد و نوش کی بہت سی ایسی چیزیں بھی خرید لایا تھا کہ مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے کئی روز تک باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی متبادل ٹھکانہ نہ ملنے کی صورت میں غیر معینہ مدت تک وہاں روپوش رہ سکتا تھا۔ اس علاقے کی یہ خوبی میں نے پہلے بھی نوٹ کی تھی کہ گلی میں کسی کو دوسرے مکینوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ پھر بھی میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے وہاں رہنا ہی پڑا تو مالک یا مہمان کے بجائے مکان کے نگراں کا روپ دھار کر رہوں گا۔ اس طرح مجھے لان وغیرہ کی صفائی کا موقع مل سکتا تھا۔ کوئی محلے دار ویران مکان میں میری آمد نوٹ کرتا تو ملازم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ گوشہ عافیت میسر آ جانے کے بعد مجھے عجیب سینی سکون میسر آیا تھا۔ لائن سے CSD منسلک کرنے کے بعد میں سگریٹ سلگا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے ذہن میں غزالہ سے بات کرنے کا خیال آیا جسے میں نے فوراً ہی جھٹک دیا۔ اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے بھی رابطہ کرنا میرے لیے جنجال ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے بے حساب سوالوں کے جواب دینا میرے بس سے باہر تھا۔ میرے حق میں بہتر یہی تھا کہ مطلع صاف ہونے تک میں ان لوگوں سے دور اور بالکل الگ تھلگ رہوں۔ کسی کی مدد کی ضرورت پیش آ جاتی تو وہ ایک الگ معاملہ ہوتا۔ شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے سراغ رسانوں کے مختصر نام جان اور ایڈی تھے۔ میں نے خاصی سوچ بچار کے بعد ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ CSD کی موجودگی میں ہوٹل کے سوئچ بورڈ سے بات کرنی ممکن نہیں تھی۔ وہ موبائل فون کا ابتدائی دور تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس پر ہونے والی گفتگو ہر مداخلت سے محفوظ ہوتی تھی۔ میں نے نمبر ملا کر ہوٹل کے کمرہ نمبر 308 میں ایڈی سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپریٹر نے ذرا سے مشینی توقف کے بعد لائن ملا دی۔ ایڈی، میرا مطالبہ سن کر دوسری طرف سے امریکی لب لہجہ میں حیرت سے دہرایا گیا۔ تم کون ہو اور تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ یہ سب میں اسی کو بتا سکتا ہوں۔ وہ موجود ہے تو اسی سے میری بات کرا دو۔ شناخت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، رکھائی سے کہا گیا۔ میرا وقت برباد مت کرو، یہ کال سوئچ بورڈ پر ہے۔ اگر تم کوئی ڈائریکٹ نمبر دے سکو تو شاید بات بن سکتی کہ۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، میں نے ایڈی کے فائدے اور انعام کے لیے فون کیا ہے۔ انعام کے لیے اخباروں میں نمبر شائع کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال تم موبائل پر رنگ کرو۔ اتنا کہنے کے بعد اسی تند خوش شخص نے تیزی سے ایک موبائل نمبر دھرا دیا۔ میں نے سلسلہ منقطع کر کے CSD والے انسٹرومنٹ پر موبائل نمبر ملایا تو دوسری طرف سے ایک نئی آواز سنائی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے میری کسی سے ایڈی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اسی کو بلا دو، میں نے کہا۔ وہ دوسری ڈیوٹی پر ہے، جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔ وہ بھی 52 گز کا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، اسی کے بعد کچھ ہو سکے گا۔ میں ایک مقامی ہوں، تمہارا 2 ملین کا اشتہار میری دلچسپی کا باعث ہے۔ وہ ہمارا نہیں، کونسل خانے کا اشتہار ہے۔ تم کو ان کے نمبروں پر رابطہ کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایڈی اور جان بھی اس مہم پر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا، ایڈی کا مجھ سے رابطہ نہ ہو سکا تو تم لوگ نقصان اٹھاؤ گے۔ تنسانیوں کے لیے لائن پر خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ بولا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان ہمارے لیے ہائی رسک زون ہے۔ اگر تم ہمارے خیر خواہ ہو تو اپنے فون نمبر کے ساتھ پیغام چھوڑ دو۔ ایڈی نے ضروری سمجھا تو وہ خود تم سے رابطہ کر لے گا۔ میں اپنا نمبر نہیں دے سکتا۔ اس وقت بھی میری بات ادھوری رہ گئی۔ CSD پر سرخ بلب چمکا، بزر بولا اور لائن ڈراپ ہوگی۔ میں نے فوراً ہی وہ نمبر ری ڈائل کر لیا۔ میری آواز پر اس نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا، تم نے فون بند کیوں کر دیا تھا؟ تم نے میری گفتگو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی اور فون خود بخود بند ہو گیا۔ بات جاری رکھنا چاہتے ہو تو میں ریکارڈنگ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ میں محفوظ فون سے بات کر رہا ہوں۔ اوہ، شاید تم واقعی سنجیدہ ہو۔ کہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں ایڈی کا ساتھی جان بول رہا ہوں۔ توقف کے بعد اس کی آواز آئی، تم کس نقصان کی بات کر رہے ہو؟ کل ہونے والا بم کا دھماکہ بہت خوفناک تھا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اخباروں میں اس کی ساری تفصیل آ چکی ہے۔
क्या तुम हमें भी ऐसे ही किसी धमाके की धमकी देकर खौफजदा करना चाह रहे हो? वो एकदम उखड़ गया। हरगिज नहीं, मैं नर्म और धीमी आवाज में कहा। अखबारों में पूरी कहानी नहीं आई। खुफिया कैमरों की आंख ने जो कुछ महफूज किया है वो अखबारों में नहीं आया। ये धमकी नहीं है। मैं तुम्हें खतरे से कबल अज वक्त आगाह कर रहा हूँ। कैमरों में क्या था? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। वो उलझने लगा। धमाके से पहले तुम ऑलरेडी फोटोग्राफरों के भेस में काफी देर तक वहां रहे थे। मैंने अव्वल खान से हाथ आने वाला अपना पहला कार्ड खेलते हुए कहा। एक जदीद वीडियो कैमरे ने तुम्हारी तमाम सरगर्मियां रंगे हाथों रिकॉर्ड की है और इस केस के बदले तुम $2 मिलियन मांगते हो। उसने भड़क कर मेरी बात काट दी। पहली बात ये ज़हन नशीन कर लो कि मैं कोई ब्लैक मेलर नहीं, एक मुअज़्ज़ज़ सरकारी मुलाजिम हूँ। अमेरिका और अमेरिकियों को अपना आइडियल समझता हूँ। ग्रीन कार्ड लेकर अपनी बकिया जिंदगी वहीं गुजारनी चाहता हूँ। मुझे सिर्फ ग्रीन कार्ड चाहिए। कारोबार की इब्तिदा के लिए जो माली मदद मिल गई मैं हंसी खुशी उसे कबूल कर लूंगा। ये मेरी मुख्तसर सी आरज़ू है। पहले तुमने $2 मिलियन के इनाम का हवाला दिया था। उसने अपनी तसल्ली के लिए पूछा। मैं उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, चाहे जल्द कामयाब भी हो जाऊं। तुम होटल आकर मुझसे मिल सकते हो। मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। मैंने महसूस किया कि अमरीकी किसी हेर फेर के बगैर अपने दिल की बात उगल देने के आदी होते हैं। मैं सामने नहीं आ सकता, पसे पर्दा रहकर तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। वीडियो किसने बनाई है? उसे खुफिया रखने में क्या मसलहत है? बेशतर पाकिस्तानी हमारे लिए अपने दिल में कीना रखते हैं। इस फिल्म की तशहीर से अमेरिका पर इल्जाम तराशियां होती, इससे बतेरे पाकिस्तानियों को खुशी हो सकती थी। यह किसी सरकारी पॉलिसी का तसलसल है। अगर तुम दोनों वहां थे तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं किसी आम जगह मुलाजिम हूं और तुम्हारे लिए किस कदर कार आमद हूं। हमें ऐसे दोस्तों की हर वक्त तलाश रहती है। तुम डैनी के बारे में क्या जानते हो? उसके लहजे में पहली मर्तबा नरमी और दिलचस्पी पैदा होगी। चंद खुद साख्ता बकरात हुकूमत को गलत मशवरे देकर अमरीकियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। इनके खुले जराइम की पर्दापोशी की जा रही थी। मैं खुश था कि मैंने एक शोशा छोड़कर जान के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। डैनी कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है, मैंने पुरख्याल आवाज में कहा। अमेरिका सायों का पीछा नहीं कर सकता। मैं इसके बारे में जल्द ही कोई खुशखबरी सुनाऊंगा। हमारा वीडियो केस तुम्हारी दस्तरस में है? जान ने मुतजस्सिस आवाज में पूछा। नहीं, मैंने उसका जिक्र सुना है, आंखों से नहीं देखा। तुम किसी एजेंसी में काम करते हो? आखिरकार वो मेरी जात में गहरी दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया था। तुम्हारा ओहदा क्या है? फिलहाल इन बातों को ना छेड़ो, वक्त आएगा तो सब कुछ खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। मेरे लिए अपनी सलामती मुकद्दम है। जो लोग तुम्हारे पर गिन सकते हैं, इन्हें मेरे इस राब्ते की भनक भी मिल गई तो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। तुम जब चाहो कौंसल खाने में ओबी से मिल सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? फिलहाल जो नाम चाहो दे दो। इस ओबी को भी होशियार कर देना। खट्टूमल ने कराची में अपने सारे जराइम का बोझ ओबराइन डिसेंट पर डाल दिया है। शायद उसे जल्द ही नापसंदीदा करार देकर यहां से निकाल दिया जाए। मुझे दूसरा कार्ड खेलने का सुनहरा मौका मिल गया। ओह नो, जान की गुर्राहट सुनाई थी। इसके बारे में ओबी फिक्रमंद जरूर है, मगर उसकी इल्जाम तराशी से बिल्कुल बेखबर है। खट्टूमल तो पक्का नमक हराम निकला। हम यहाँ से ओबी की रवानगी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पिछली बर्बादियों के बाद उसने बड़ी मेहनत से यहाँ अपना नेटवर्क तैयार किया है। मुश्तरका मफाद की बातें छिड़ने के बाद वो पूरी बेतकल्लुफी से लेकिन हदूद में रह कर बोल रहा था। ओबी को यहाँ रोकना है तो खट्टूमल को अदालत का सामना करने से पहले राह से हटाना होगा। तुम्हारे लिए असल मसाइब की इब्तिदा उसी की हमाकतों से हुई है। यह हमारे ऑपरेशनल सीक्रेट है। तुम्हारी जुबान से खट्टूमल की जहर फचानी का जिक्र सुनते ही मैंने इसका फैसला कर लिया था। इसके बारे में तुम्हें कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं है। ये काम मकामियों को सौंपा गया तो वही गंद होगा जो खट्टूमल ने फैलाया है। मैंने दिल ही दिल में अपनी कामयाबी पर नाज करते हुए ज़ोमानी लहजे में कहा, फिक्र मत करो, ये काम हम खुद न कर सके तो हमारे आदमी ही करेंगे। मुनहर्रफ होने वालों के साथ गद्दारों वाला सलूक ही बेहतर रहता है। मेरे ग्रीन कार्ड के बारे में तुमने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं कहा। यह छोटी सी बात है। ओबी से राब्ते में रहो। इस मोबाइल नंबर पर मैं ना मिलूं तो एडी होता है। अपने और अपनी फैमिली के बारे में मालूमात फराहम करो। ओबी तुम्हारी खिदमत से खुश हुआ तो जरा सी देर में तुम्हारा काम बन जाएगा। मुझे अपनी मेहनत का सिला मिल गया, खुदा तुम्हें इसका अजर दे, मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा। ओबी से तुम होप के नाम से मिलोगे। जब तक तुम्हारी मजबूरियां माने हैं हम भी तुम्हें इस नाम से पुकारते रहेंगे। ये नाम बहुत अच्छा है। मैं हमेशा ही पुरुम्मीद रहता हूं। मैंने खुश होकर कहा, हम खुद खट्टूमल का ट्रैक रखेंगे। तुम्हें इस बास्टर्ड की आमद का कोई प्रोग्राम मालूम हो तो फौरन हमें इतला देना। इसकी सरकोबी वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उसको मेरे फोन का हिफाजती निज़ाम इतना पसंद आया कि उसने मुझे फोन बंद करने से रोक दिया। चंद लम्हों तक लाइन मिली रही। जो ही दूसरी तरफ से जान ने कोई हरकत की, CSD के जरिए फोन बंद हो गया। मेरे दिन का आगाज जिस कदर मायूस कुन था वो कामयाबी उसी कदर खुशकुन थी। अफसोस की बात यह थी कि मैं दूसरों को अपनी इसी खुशी में शरीक नहीं कर सकता था। गम और खुशी के लम्हात में इंसान को हमेशा किसी हम नवा की जरूरत दरपेश रहती है
اپنے تمام ساتھیوں کے بارے میں غور کرنے کے بعد میں نے اول خان کا نمبر ملا لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے مجھ سے رابطہ کر لیا، اول خان نے گہری سانس لے کر کہا۔ تم نے گھر چھوڑ کر اب کہاں پیر جمائے ہیں؟ فی الحال سر جہانگیر کوٹھاری پیریڈ کی ایک شکستہ دیوار پر بیٹھا ہوں۔ نیچے زمین اور اوپر نیلا آسمان ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈال ہی لوں گا۔ یہ تم کس جگہ کا ذکر کر رہے ہو؟ کیا یہ کراچی ہی میں ہے؟ کلفٹن کے پانی سے دور سڑک کے کنارے کنکریٹ کی قدیم گیلریاں اور گزرگاہیں اسی نام سے مشہور ہیں۔ پہلے پانی یہاں تک آتا تھا، اب کبھی بھی نہیں آتا۔ شاعری مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ شام کے اخباروں میں اس کا بہت خاص مفہوم ہوتا ہے۔ میں ایسے ہر تجربے سے بالکل محفوظ ہوں۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولا، تم نے اپنے منصوبے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس پر عمل کرو گے یا وقت کا انتظار کرو گے؟ کھٹو مل کو کراچی آ لینے دو، پھر کچھ سوچا جائے گا۔ میں نے اس کے سوال سے محظوظ ہوتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، اس کے آنے میں کیا رکھا ہے؟ وہ آئرات کی اسی پرواز سے لایا جا رہا ہے جس سے تم کراچی پہنچے تھے۔ یہ منتقلی رازداری کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ جان اور ریڈی کے لیے مفت میں ایک نئی خبر مل گئی تھی۔ میں نے روا روی میں پوچھا، وہ تو پورے حفاظت لاؤ لشکر کے ساتھ لایا جا رہا ہوگا۔ رازداری کے پیش نظر کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے 2 آدمی اسے لائیں گے، کچھ مسلح سپاہی 2 گاڑیوں میں اس کے پیچھے آئیں گے اور بس۔ پتہ نہیں وہ اول خان کی سادہ لوہی تھی یا وہ دانستہ مجھے وہ تفصیلات بتا رہا تھا تاکہ میں کھٹو مل کے بارے میں اپنے پروگرام کو پوری منصوبہ بندی سے پایا تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے خون کی سہولی سے اپنا پیر باہر نکال کر 2 حریفوں کو آپس میں ٹکرانے کا موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کھیل کا پورا منظر نامہ تیار کر کے میں نادرا کے گھر میں چین کی بانسری بجا سکتا تھا۔ تم یہ سب تفصیلات مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے ہنس کر اس سے پوچھا۔ عادت سی ہو گئی ہے، ہمیشہ ہر بری بھلی بات تم کو بتاتا رہتا ہوں۔ آج صورتحال مختلف ہے، تم سرکاری موقف کے وکیل بنے ہوئے ہو اور میں منحرف ہوں۔ میرے عزائم بھی تم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، میں تمہیں ہر بات بتا چکا ہوں۔ میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے، مجھے ہر بات ازبر ہے۔ آج تو تمہیں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ اتنی کم مدت میں تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، پھر دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تم کو فون کیا ہے۔ کھٹو مل کے بارے میں اپنے ارادوں پر نظر ثانی کر رہا ہوں۔ اگر اس پر کوئی حملہ وغیرہ ہو تو حملہ آوروں سے ذرا بھی رعایت نہ کرنا، انہیں بھی موقع ہی پر مار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حیرت ہے کہ تم اس پر مہربان ہو گئے ہو۔ اول خان کی آواز تعجب امیز تھی۔ اگر تم مجھ پر کوئی طنز کر رہے ہو یا چیلنج دے رہے ہو تو میں واضح کر دوں کہ اسے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کے بعد فورس کا رول ختم ہو چکا ہے۔ ساری کارروائی کی ذمہ داری پولیس پر ہوگی۔ یہ طنز تھا نہ چیلنج، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے پورے خلوص سے مشورہ دیا ہے، ہو سکے تو یہ بات پولیس والوں کے کانوں میں بٹال دو۔ کبھی کبھی تم میری سمجھ سے باہر ہو جاتے ہو۔ تم کسی سے کچھ کہے سنے بغیر یوں خاموشی سے رپوش ہوئے ہو کہ ویرا اور سلطان شاہ نے میری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے۔ ان کے تیور اتنے خراب ہیں کہ میں ابھی تک انہیں تمہاری رپوشی کا سبب بتانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ رپوشی کا مشورہ تم نے دیا تھا، اس کے نتائج تم ہی بھگتو۔ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ انہیں چھیڑ کر ان کی بے رحمانہ جرا کا سامنا کروں۔ ان سے نہ صحیح غزالہ سے بات کر لوں، وہ بھی فکر مند ہے۔ آج رات میں اسے پشاور بھیج رہا ہوں۔ فون ویرا نے چھین لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ وہ بہت پاگل اور جذباتی لڑکی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا ہوگا کہ میں اسے بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ نکلا ہوں۔ تم ایش کرو، میں اپنے کیے کو خود ہی بھگتوں گا۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ میرا مشورہ ذمہ دار حکام تک پہنچانا نہ بھولنا، میں نے اسے تاکید کی۔ کیا تم آج رات واقعی کسی خطرے کی بو سونگ رہے ہو؟ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ یہاں صرف سمندری پانی کی بو ہے، مگر میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ کھٹو مل کی آمد پر کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ ذرا سی تیاری کر لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ بعض اوقات تمہارے دور اذکار اندیشے بھی حقیقت کا روپ دھار جاتے ہیں۔ میں تمہارا مشورہ آگے بڑھا دوں گا، بس تم اس سے دور ہی رہنا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے۔ تازہ ترین معلومات سے امریکی سراغ رسانوں کو اتنی جلدی آگاہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ پرواز کی اسلام آباد سے روانگی کے متوقع وقت پر وہ اطلاع دی جاتی تو ان کو زیادہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ جان اپنے منحرف کو کراچی پہنچتے ہی موت کے گھاٹ اتارنے پر تلا بیٹھا تھا۔ نادرا کے کچن ریفریجریٹر میں خورد و نوش کا کافی سامان موجود تھا جو میری دانست میں پرانا ہو چکا تھا۔ میں نے سیل بند اور کارآمد ڈبوں کے سوا ہر چیز کوڑے دان میں ڈال دی۔ ان کی جگہ میں نے اپنا لایا ہوا تازہ سامان بھر دیا۔ مجھے ایک طویل عرصے کے بعد اپنے لیے خود کھانا تیار کرنا پڑا۔ کھانا کیا، بس ڈبل روٹی کے سلائسوں کے درمیان پنیر اور نمکین گوشت کے پارچے جما لیے تھے جو تیز چائے کے ساتھ بہت لذیذ محسوس ہو رہے تھے۔ میں اس مرحلے سے گزر رہا تھا کہ موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ نمبر چند گنے چنے افراد کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا۔ میں نے لائن آن کی تو دوسری طرف ویرا تھی اور بڑی بے تابی سے ہیلو ہیلو کیے جا رہی تھی۔
میں نے کوئی جواب دیے بغیر کال آف کی، پھر فون بھی بند کر دیا تاکہ ویرا کو خود کار ریکارڈنگ کے ذریعے فون بند ہونے کی اطلاع مل جائے۔ فون کھلا رہتا تو وہ میری طرف سے جواب ملنے تک بار بار نمبر ملاتی رہتی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شرارت اول خان کی تھی، ورنہ ویرا میرے موبائل نمبر سے واقف نہیں تھی۔ نادرا کے کشادہ مکان میں یوں تو ہر کمرہ آراستہ اور قابل استعمال تھا، لیکن میں رات کے وقت گھر کے مختلف حصوں میں غیر ضروری طور پر روشنی استعمال نہیں کرنی چاہتا تھا۔ میں نے اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اپنی ضرورت کی اشیاء اپنے عقبی کمرے میں جمع کر لی۔ ان میں وہ ٹیلی ویژن بھی تھا جو ڈرائنگ روم کے ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا۔ اکیلے گھر میں وہ قید تنہائی میرے لیے خاصی پر عذاب تھی۔ میں نے ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا، لیکن اس کے بے مغز پروگراموں پر نظر جمانا تک دشوار ہو رہا تھا۔ گھر کے سکون اور یکسانیت میں وقفوں سے کسی گزرتی ہوئی ٹرین کے آہنی پہیوں کی گڑگڑاہٹ یا انجن کی پرشور آوازیں انقلاب لے آتی تھی۔ پھر اگلی کسی گاڑی کی آمد یا روانگی تک فضا پر وہی یکسانیت طاری ہو جاتی تھی۔ میرے اس ماحول میں زیادہ وقت گزارنا ناممکن تھا۔ مجھے علم تھا کہ کالو مکرانی اور قاسم کی گرفتاری کے بعد جہانگیر نے لی مارکیٹ میں اپنی گولڈن فارمیسی پر جانا شروع کیا تھا یا نہیں، لیکن ہر دو صورتوں میں سلطان شاہ کو وہاں سے اسٹیشن 4 یا کسی اور مناسب ٹھکانے پر منتقل ہو جانا چاہیے تھا۔ اس حساب کتاب کے بعد میں نے جہانگیر کے گھر کا نمبر ملایا تو کال سلمہ نے وصول کی۔ اس کی آواز سن کر میرے ذہن میں وہ منظر تازہ ہو گیا جو صبح اس کے گھر سے میری روانگی کے وقت پیش آیا تھا۔ میری اچانک روانگی کی خبر سن کر وہ ایسی دل گرفتہ ہوئی کہ میرا دل پسیج گیا تھا۔ جہانگیر کہاں ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ فارمیسی سے اپنے وقت پر آئیں گے اور میں تمہارا فون سن رہی ہوں۔ میری غیر متوقع فون کال پر اس کی آواز سے مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ جب تم نے خاموشی سے روانہ ہو کر مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ جہانگیر برس رہے تھے کہ میں نے انہیں کیوں نہیں اٹھایا۔ سلطان شاہ کافی دیر تک بولائے ہوئے انداز میں پورے گھر میں ناچتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا، میرا جواب سن کر بھونچ کر رہ گیا۔ وہ اسی وقت ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا تھا۔ میری گفتگو کے کچھ حصے تم نے سنے تھے۔ ان دونوں پر ایسی نیستی سوار تھی کہ میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا تو مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد کوئی بھی نہیں آیا۔ میں ڈر رہی تھی کہ پولیس آ گئی تو میں کیا کروں گی۔ کسی نے تم کو بلا وجہ ہی ڈرایا تھا۔ اول تو اب کوئی نہیں آئے گا۔ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں روپوش ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی آ جائے تو دبنے یا ڈرنے کی بجائے صاف کہہ دینا کہ میں نے کئی دن سے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ پتہ نہیں بیچارہ سلطان شاہ تمہاری تلاش میں کہاں کہاں کے خاک چھانتا پھر رہا ہوگا۔ سلمہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، تمہارے لیے سب ہی تڑپ اٹھتے ہیں۔ باتوں میں سلمہ کا دل لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی گپ شپ میں کچھ وقت گزارا۔ اس کے بعد وہی تنہائی طاری ہونے لگی۔ 8 بجے میں نے جان اور ایڈی کا موبائل نمبر ملایا۔ اس بار آواز اجنبی تھی۔ میں نے جو ہی اپنا نام ہوپ بتایا، میرا مخاطب کھل اٹھا۔ ہائے ہوپ، میں تمہاری آواز سننے کا منتظر تھا۔ میں ایڈی ہوں۔ انجان اور اجنبی ہوتے ہوئے بھی تم نے فوراً ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے۔ تمہارے دل میں نہیں، میں امریکہ میں اپنے گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں نے گرین کارڈ کے لیے اپنی حریصانہ طلب کا اظہار کیا اور وہ ہنس پڑا۔